من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، بات صاحب ایمان کی ہو رہی ہے، مومن ہونا انتہائی ضروری ہے اور پہلا مرحلہ ہے۔ جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، وہ مرد ہو، من ذکر، وہ مرد ہو، او انثی، یا وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بالتحقیق، بالضرور، بالاتفاق، بالضرور، ہم اسے، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، ہم اسے بالتحقیق، بالضرور ایک ایسی زندگی عطا کریں گے جو زندگی طیب زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جو دوسروں کی زندگی کے لیے رہنما بن جائے گی۔ عزیزان گرامی، معاشرے میں مردوں کی تو ایک طویل فہرست ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور سرکار ختمی مرتبت سے لے کر صاحب العصر تک، جو صاحبان عمل یعنی صاحبان نمونہ عمل، صاحبان اسوہ ہستیاں ہیں، جن کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ مردوں میں ایک طویل فہرست ہے، انبیاء کرام میں 1,24,000 مرد، ائمہ اہل بیت، یہ مردوں کی فہرست اتنی طویل ہے، مگر وہ خاتون کیا خاتون ہے جو لاکھوں مردوں میں ایک نظر آئے؟ وہ بیوی کیسی بیوی ہے جو 14 معصومین میں ایک نظر آئے؟ اور اللہ اتنے مردوں میں ایک بیوی کو ہدایت کے لیے کافی جانے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھئی قرآن مجید میں یوں تو 11 عورتوں کا ذکر ہے، 2 عورتوں کی مذمت آئی ہے۔ میں مذمت والیوں پر وقت ضائع نہیں کروں گا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر 9 بیویوں کی تعریف بیان ہوئی ہے، ان کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور ان 9 بیویوں میں بھی پھر اللہ نے 4 بیویوں کو جنت کی زینت بنایا ہے۔ جی توجہ چاہوں گا آپ سے، میں مقدماتی گفتگو سے گزر رہا ہوں، کوشش ہے کہ بہت دیر آپ کو زحمت نہ دی جائے، اور یہ آج کی جو مجلس ہے بڑی مجلس ہے سجانے والوں کی طرف سے مجلس ہے، جی لہذا مجلس تو ایسی ہی ہونی چاہیے تھی، آپ کی شرکت، آپ کی توجہ۔ 4 بیویاں ایسی ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، جنت جن کے آنے پر جنت بنے گی۔ بھئی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے۔ جنت جن کے آنے پر جنت بنے گی، وہ 4 بیویاں جناب مریم، جناب ہاجرہ، جناب آسیہ، جناب ختیجہ۔ ممکن ہے کسی بچے کے ذہن میں خیال آ جائے آپ نے ایک نام نہیں لیا، وہ نام جو میں نے نہیں لیا اور آپ نے لے لیا، اس بیوی کے آنے پہ جنت جنت نہیں بنے گی، اس بیوی کے تو بچوں کے صدقے میں جنت بنی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ وہ 4 بیویاں ہیں جو جناب زہرا، جناب سیدہ کی خدمت میں رہنے والی بیویاں ہیں۔ ہاں وہ پوچھا تھا کسی نے امام مالک سے، اہل سنت عالم سے، کہ صحابہ کرام میں سب سے عظیم مقام کس کا ہے؟ تو انہوں نے کچھ نام لیے، جی مگر مولا علی کا نام نہیں لیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا تم نے صحابہ کی بات کی تھی، علی کا ذکر صحابہ میں نہیں ہوگا۔ علی جان محمد ہے، علی نفس محمد ہے، علی روح محمد ہے، تو علی ابن ابی طالب کا ذکر صحابہ کرام میں نہیں ہوگا۔ علی اور محمد میں فرق کب ہے؟ لہذا تم نے جو پوچھا تھا میں نے وہ تمہیں جواب دے دیا۔ جناب سیدہ کا وجود، ان تمام بیویوں پر سیدہ کا وجود ہے، یعنی یہ ساری بیویاں صاحب عظمت، مگر ان ساری بیویوں کی سید و سردار اگر کوئی بیوی ہے تو جناب زہرا ہے۔
میں بہت ہی آپ سے زیادہ آپ کو بہت اس بحث میں وہ نہیں رکھوں گا، مبتلا نہیں رکھوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں کہ 3 ایسی بیویاں ہیں جو محشر میں اپنے بیٹوں پر فخر کریں گی۔ میں تمہید کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ 3 ایسی بیویاں ہیں جو محشر میں فخر کریں گی کہ ہمارا بیٹا فلاں، میں فلاں بیٹے کی ماں۔ وہ 3 بیویاں کون ہیں کہ جو اپنے بیٹوں پر محشر میں فخر کریں گی، جن کی شان بان، جن کا احترام، جن کی شوکت اس بنیاد پر بھی ہوگی کہ یہ اس بیٹے کی ماں ہے۔ اور کیا کمال ہے اس نام میں، جس نام کو نام فاطمہ کہتے ہیں، کہ ان تینوں بیویوں کے نام بھی فاطمہ ہیں۔ ایک فاطمہ اللہ اکبر بنت اسد، وہی مجلس سننے آئے تو پوری طرح بیٹھیں گے۔ ایک فاطمہ بنت اسد، ایک فاطمہ بنت محمد، ایک فاطمہ بنت حزام۔ 3 فاطمہ، فواتم۔ مولا سجاد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابن الفواتم، میں فاطمہ کی اولاد ہوں۔ میرے اجداد میں فاطمہ نام کی بیویاں، صاحب کمال بیویاں جن کے نام فاطمہ۔ اہل دقت تشریف فرمائے، فاطمہ لما سمیت فاطمہ بفاطمہ۔ مولا فرمائے بی کا نام فاطمہ، فاطمہ کیوں رکھا؟ 3 جواب دیے ہیں مختلف ائمہ نے۔ اس گھرانے کا کمال ہی ہے کہ سوال ایک ہوتا ہے اور جواب سمندر ہوتا ہے۔ تم اس زاویے سے دیکھو تو یہ جواب، اس زاویے سے دیکھو تو یہ جواب۔ میرے بچے جوان جانتے ہیں کہ فاطمہ مؤنث ہے فاطم کا، فاطم مذکر، فاطمہ مؤنث، اور فاطمہ اسم فاعل جو کبھی کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی، فاطمہ جدا کرنے والی اسم فاعل، جسے جدا کیا گیا ہو اس میں مفعول، اس میں ہے نا فاطمہ۔ اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے فاطم، فے فا توئے میم۔ عربی میں فے نہیں بولیں گے، فا بولیں گے، فا توئے میم، فا تا میم، اور ٹھیک کر لیا میں نے جی۔ فاطم، فطام ایک کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب بچے کا ماں سے دودھ چھڑایا جا رہا ہو تو ان ایام میں جو بچے کی کیفیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ عالم فطام میں ہے، یہ حالت فطام میں ہے، یہ جدائی کے ایام میں ہے۔ فاطمہ اس میں فاعل کے معنی میں جدا کرنے والی، اور اس میں مفعول کے معنی میں جدا شدہ، جدا کی گئی۔ لہذا اب جواب جب معصومین کا آئے گا، لما سمیت فاطمہ تب فاطمہ، بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، تو جواب میں اس میں فاعل کا معنی بھی ہے اور جواب میں اس میں مفعول کا معنی بھی ہے۔ اکتا تو نہیں رہے میری بات سے؟ اس میں فاعل کے معنی میں فاطمہ، تو حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، فطمت محبیہا من النار۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے محبوں کو دوزخ سے علیحدہ کریں۔ یہ اس میں فاعل کے معنی میں جدا کرنے والی، جس کا کام جدا کرنا ہے، اور 2 معنی ہے اس میں مفعول کے معنی میں۔ لما فسمیت فاطمہ تب فاطمہ، کیوں؟ حضرت نے فرمایا فطمت فطمت عن معرفتہا، یہ اس میں مفعول کے معنی میں، فطمت عن معرفتہا، جس کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، یہ اس میں مفعول کے معنی میں، جن سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، ان کی معرفت سے دور۔ بہت ساری چیزیں سننے کی ہیں، سمجھ میں آئیں گی مرنے کے بعد۔ الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، جب یہ کھلی آنکھیں بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی۔ ابھی تو آنکھیں کھلی بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں دکھائی نہیں دے رہی، ذرا بند تو کرو تاکہ نظر آئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔
یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تم نے دیکھا یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے۔ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، ایک صاحب بہت غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا صاحب سارے مجمع میں ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ ہم نے پوچھا جی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو اسے نظر بھی آ رہا ہو، اور ضروری نہیں ہے جس کی آنکھیں بند ہوں اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ ہم نے تو بند آنکھیں والوں کو زیادہ دیکھنے والا پایا، جسے ابو بصیر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بہت ساری چیزیں دیکھیے، پھر میں دہرا رہا ہوں، 4 چیزوں کی معرفت میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے اوپر تو رکھ کر بول سکتا ہوں نا، میرے لیے یہ تو اجازت ہے نا۔ 4 چیزوں کی معرفت میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک، علم قیامت میں نہیں جانتا، میں نہیں جان سکتا قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگا۔ جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہی یؤمنون بالغیب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بس جان لیں کہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، جس کے کچھ آثار، کچھ علائم، کچھ نشانیاں، کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں، لیکن کیا ہے، کیسے آئے گی، اس کے بارے میں علم قیامت کب آئے گا، کب آئے گی قیامت، میں نہیں جانتا، میں جان ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز جس کو ہم نہیں جان سکتے وہ ہے شب قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے۔ دوسری چیز جسے ہم نہیں جان سکتے۔ تیسری چیز جسے میں نہیں جان سکتا وہ ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم کا جاننا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مثال دے دوں، مولا علی سفر کی حالت میں ہے، تنہا سفر کرنے سے علی روکتے ہیں۔ حضرت نے دور ایک گھوڑ سوار کو جاتے دیکھا، اپنا گھوڑا اس کے قریب کیا، فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جگہ بتائی، حضرت نے فرمایا میری منزل بھی وہی ہے، ہم ساتھ چلیں گے تاکہ تمہارا تنہا سفر کرنا بھی نہ ہو اور میں بھی سفر تنہا نہ کروں۔ دونوں کے گھوڑے ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ اچانک ایسا موڑ آیا کہ جہاں رستہ زیر آب تھا اور بند ایسا ٹوٹا تھا کہ جو رستہ تھا وہ اتنا گہرا پانی میں تھا کہ اس پار جانا محال نظر آ رہا تھا۔ وہ جو گھوڑے پر سوار مولا کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے اپنے سامان سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلائی اور کچھ پڑھا تو وہ پتھر بن گئی۔ وہ اپنا گھوڑا لے کے اس پار چلا گیا اور وہاں سے آواز دے کر کہنے لگا کہ میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کیسے آئیں گے؟ حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے۔ میرے مولا کا دلدل گھوڑا، دلدل مولا کے گھوڑے کا نام دلدل ایک مرتبہ پانی پہ چلتا ہوا اس طرف گیا۔ اب اسے تعجب کہ میں نے تو اسم اعظم پڑھا، تب جا کے پانی میرے لیے رستہ بنا، اور یہ بغیر کسی پڑھے ہوئے کسی چیز کے، اور اپنے گھوڑے کو بھی لے کر آ گئے، پانی پہ چلتا ہوا گیا۔ جہاں جہاں وہ سم رکھ رہا تھا وہ جگہ سخت ہو رہی تھی اور وہ چلتا ہوا اتر آ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ کا مقام مجھ سے بڑا ہے، اس لیے چونکہ میں تو ایک عمل کر کے یہاں آیا ہوں، آپ کا مقام مجھ سے بڑا ہے، لہٰذا میں آپ کو ایک اشارے میں عرض کروں گا کہ آخری نبی کے وسیع کا نام۔ مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار ہو جاؤ اسے علی، وہ علی میں ہوں، وہ علی میں ہوں۔ تو مولا علی اسم اعظم ہے پروردگار۔ کہ یہ کسی میں دم ہے کہ ہم علی کو جانتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ قرآن بھائی کتنا مشکل ہے، جس وجود کا نام علی، مجھے توفیق ہوئی تھی پچھلے سال، شاید یہ اس سے پچھلے سال، یہ مرکزی مجلس کے اندر 2 مجلسیں صرف علی کے اوپر ہم نے غور کیا تھا۔ شبر بھائی کو کچھ یاد ہوگا، شبر بھائی کو یاد ہوگا علی، کیوں مولا علی کا نام علی رکھا گیا ہے؟
ہم اگر 10 دن تک صرف علی پر غور کریں، نام اسم علی پر غور کرتے رہیں، تو میری اور آپ کی 10 دن مکمل ہو جائیں گے، مگر ہم علی کی عین سے بھی آگے نہیں بڑھا۔ کیا آج تک ہم با کے نقطے سے آگے بڑھ گئے جو ہم علی کے عین سے آگے بڑھ جائیں گے؟ اسم اعظم کو ہم نہیں جان سکتے، اسم اعظم ہم نہیں جان سکتے۔ قیامت کا علم، شب قدر، رضی بھائی شب قدر، اسم اعظم ہم نہیں جان سکتے۔ اور چوتھی چیز جسے ہم نہیں جان سکتے وہ ہے بی بی فاطمہ کی معرفت۔ معرفت سیدہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ معرفت سیدہ صرف میں ان بچوں جوانوں کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، معرفت سیدہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ فاطمۃ لیلۃ والقدر اللہ، حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، معصوم فرماتے ہیں فاطمہ رات ہے اور قدر اللہ ہے۔ اب تو روشن ہوگی نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ رات کا وجود جناب زہرا کا وجود، اور یہ رات ہے اللہ کی۔ جی حاضری کی نیاز ہے بھائی، جو یہاں ہوگا اسے ملے گی جی۔ اللہ قدر، لیلہ سیدہ کا وجود، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اچھا اللہ کی رات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ کا دن کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ وذکرہم بایام اللہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر اللہ کی رات ہضم نہیں ہو رہی، یعنی غلط سے گلے سے بات نہیں اترے کسی کے بات، کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے میں تو دور تک سوچ رہا ہوں نا، تو پھر ایام اللہ کیسے سمجھ میں آتے ہیں؟ وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ میرے اور آپ کے تو ایام ہے، اللہ کے ایام کیوں ہوں گے؟ اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ جب حضرت سے معصوم سے سوال ہوا مولا یہ قرآن کی آیت ہے، ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے ایام سے مراد 3 دن ہیں، یوم القیامہ، توجہ، یوم الظہور، یوم عاشورہ۔ جس دن اللہ ہے ثابت ہو جائے وہی دن اللہ کا ہے، اور جس دن اللہ ہے ثابت ہو رہا ہے وہ قیامت کا دن ہے، وہ امام زمانہ کے ظہور کا دن ہے، یا وہ عاشور کا دن ہے، حسین مولا کی شہادت کا دن۔ اس سے بڑا دن اللہ کے اس بات کے لیے ہے ہی نہیں، جس کے لیے نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں، اللہ ہے پر یہ دلیل وہ دلیل وہ دلیل، انگنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ کے ہونے پر کہ اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل حسین مولا کا اطمینان ہے۔ مولا حسین کی ذات پہ صلوات پڑھیں۔ اگر اللہ کی رات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ناقۃ اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ جو اونٹنیاں، یہ جو اونٹ ہیں دنیا میں، یہ اللہ کے ناقہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کہا ہے میرا ناقہ ہے۔ ید اللہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ عین اللہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ لسان اللہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی میں تو علامہ تشریف فرما ہے مرزا یوسف حسین صاحب، موسٹ سینئر شخصیت، فرقان بھائی میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں۔ فرقان بھائی سے ایک ہمارا محبتوں کا ایک قدیمی تعلق ہے، اور شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں تو اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ عزیزان گرامی، جناب سیدہ لیلۃ القدر ہیں، اور لیلۃ القدر کو علامہ صاحب لیلۃ القدر کو پہچاننا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ میں بعض ذاکرین جو جملہ کہتے ہوئے میں نے بزرگوں کا نام لیا، بعض ذاکرین کے ایک جملے پہ سوچتا تھا شاید یہاں کوئی مبالغہ نہ ہو، لیکن جب میں نے خود حدیث پڑھی تو میں نے تو سوچا کہ وہاں مبالغہ نہیں بلکہ کوتاہی اور کمی ہے، اور وہ یہ کہ جب بعض خطباء بی بی کے القاب میں ایک لقب لیتے ہیں حجاب اللہ، جناب زہرا حجاب اللہ ہے، تو بی بی زہرا حجاب اللہ نہیں ہے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، عربی پڑھوں گا، سرچ کرنا آپ کا کام، آج تو بہت آسان ہو گیا ہے نا، میرے پاس تو ایک کتاب کا حوالہ ہے بحر الانوار کا، آپ مجھے 4 اور بتا دیں گے کہ عربی آپ نے پڑھی ہے، ابھی ہم نے سرچ کی ہے گوگل پہ، کتنا آسان ہو گیا کام۔ پہلے آپ ہم سے حوالے بھی مانگتے تھے، اب آپ ہم سے عربی مانگا کریں،
اب آپ سے کہا کرے عربی میں بات کرو. یہ حدیث عربی میں جو ہے نا، عربی میں حدیث ہے نا، معصوم نے تو عربی میں فرمایا ہوگا نا، تو وہ عربی میں بتا دیں. آیت تو عربی میں نا، آیت سناتے ہیں. اب میں آپ کو عربی میں حدیث سنا رہا ہوں. میرے مولا نبی فرماتے ہیں ان بابہا بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وَدَارُهَا داری، اور فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. فمن ہتکہا فقد ہتکا حجاب اللہ، جس نے فاطمہ کے گھر اور گھر کی توہین کی، اس نے حجاب اللہ کی توہین. جناب زہرا حجاب اللہ نہیں ہے، سیدہ کا گھر حجاب اللہ. صلوات پڑھ لے ذرا نبی کی طرف.